آغاز کروں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت گو اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار خان. اس وقت میرے ساتھ ٹیکسلا واکینٹ اور حسن ابدال کے ایریا سے بہت ہی سینئر اور نہایت ہی قابل احترام میرے بھائی بڑے بھائی خادم حسین اسود لائن پہ ہیں. موجودہ ملکی صورتحال کے حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ان حالات کے تناظر میں عوام کو کیا کرنا چاہیے اور حکومت کا کیا کردار ہے. جی خادم حسین اسود صاحب، میں آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیا. جی بہت شکریہ ذوالفقار بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خادم حسین اسود میرا تخلص ہے. کبھی کبھی کوئی شاعری بھی کرتا ہوں تو اس کے حوالے سے اسرت نہیں ہے. تو دوسری بات یہ کہ ملکی حالات جو ہے جی اس وقت جو ٹولہ حکومت کے خلاف نکلا ہوا ہے وہ اصل میں عمران خان کے خلاف نہیں نکلا، وہ ریاست کے خلاف یہ ٹولہ نکلا ہوا ہے. آپ غور کریں اگر کہ دشمنوں کے تیروں کا نشانہ اس وقت کس کی طرف ہے، اور یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ آگ لگی ہے وہ اس دن سے لگی ہے جس دن عمران خان روس گیا ہے، روس کے دورے کے دن سے. کیونکہ امریکہ جو ہے اصل میں انتشار تو سارا اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. وہی جو ملک بھی امریکہ کے مخالف چلے گا تو امریکہ اسے چین سے تو نہیں رہنے دیتا. بھٹو صاحب سے لے کر قذافی تک آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو جی اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے یہ ابھی تک قوم تو بنی نہیں ہے، یہ ایک منتشر ہجوم کی شکل ہے. تو ان کو صرف قیمے والے نان اور بریانی کی پلیٹ اور مہنگائی جو نظر آ رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس وقت عمران خان کی جو پالیسیاں ہیں، جو ایبسلوٹلی ناٹ اور اس قسم کی جو امریکہ اور یورپ کے سامنے جو اس نے عمران خان نے سٹینڈ لیا ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگ جو اس سے پہلے سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، خاموش ووٹر جن کو کہا جاتا ہے، جو لوگ کبھی بھی جلسوں جلوسوں میں یا بلکہ ایسے لوگ بھی جو ووٹ بھی دینے نہیں نکلتے تھے، وہ لوگ بھی جو ہے اس وقت عمران خان کی سپورٹ میں ہیں. کیونکہ ہر باشعور شہری جو مخلص ہے اس وطن کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے ملک کے غدار کون ہیں اور ہمارے ملک کے ساتھ مخلص کون ہے. آپ دیکھیں کہ انڈیا ہمارا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے، انڈیا کسی وقت بھی ہمارا ہمدرد؟ انڈیا کیوں اتنا خوش ہو رہا ہے؟ ہماری جو ملک میں عدم اعتماد کی تحریک چل رہی ہے، اس پر اس کا میڈیا آپ چینل اٹھا کے دیکھیں ان کو، تو ہر جگہ جو ہے وہ اسی چکر میں اور اسی خوشیاں منا رہے ہیں. بس عمران خان ابھی گیا کہ ابھی گیا. بھائی تمہیں کیا لگے ہمارے ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ کہ گیا یا آیا؟ لیکن وہ کیونکہ وہ ان کا اور ہماری اپوزیشن کا ایجنڈا ایک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں محمود خان اچکزئی، محسن داوڑ اور جو وہ منظور پشتین ٹائم ٹیمیں ہیں، وہ ساری ان کے ساتھ ہیں. یہ پاکستان کے غدار ہے نا یہ لوگ، آپ کو تو پتہ ہی ہے ساری چیز کا. تو جو غداروں کو ٹولہ ہے وہ سارے کا سارا ملک دشمن، ہمارے پاکستان کے دشمن، وہ سب کے سب اپوزیشن کے ساتھ ہے اس وقت، اور اکیلا عمران خان ان کو فیس کر رہا ہے. مجھے دکھ ہوا ہے ان جو اتحادی ہیں ان پر کہ جب حلوہ کھانے کا ٹائم تھا یہ سارے عمران خان کے ساتھ تھے. آج اگر تھوڑا سا ان کو نظر آیا، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، عمران خان جو ابھی الیکشن جب ہوں گے، نیکسٹ الیکشن جب ہوں گے تو پہلے سے زیادہ سیٹیں جیت کر آئے گا انشاءاللہ. پھر یہ کہاں اپنے منہ چھپائیں گے؟
تو یہ بالکل صرف ایسا مفادات کے پجاری ہیں، ابھی اپنی بولیاں لگوا رہے ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے بدنام کر لیا ہے. اگر یہ لوگ اسی طرح جی جی سٹینڈ لے کر رکھتے تو معاشرے میں بھی اور ملک میں بھی ان کا کوئی وقار ہوتا، لیکن انہوں نے اپنا وقار جو ہے وہ داؤ پر لگا دیا ہے. تو اللہ پاک بہتر کرے گا. بالکل ایسی ہے. ہمارے ملک کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ان کا فرمان ہے کہ مجھے اس طرف سے، ہند کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہواؤں کی خوشبو آتی ہے. تو وہ خوشبو ہندوستان سے نہیں آتی انشاءاللہ تھی، ان کو یہاں جو پاکستانی خطہ، جو یہاں کے مسلمان ان کو نظر آ رہے تھے اس وقت، وہ یہاں سے آ رہی تھی ان کو. اور یہ خوشبو ہمیشہ قیامت تک جاری و ساری رہے گی، یہ جو مرضی کر لیں. تو عمران جو نواز شریف صاحب ہیں، ان کو کوئی بیماری نہیں ہے. ان کو جی جی عمران فوبیا کا، یہ عمران فوبیا نامی ایک بیماری ان کو چمٹی ہوئی ہے کہ آج عمران خان حکومت سے اترے گا تو یہ صحت مند ہو جائیں گے، عمران خان حکومت میں رہے گا تو ان کی بیماری ختم نہیں ہوگی. پاکستان میں ہوتے ہیں تھوڑا سا ہلچل ہوتی ہے تو یہ اسٹیچر پر ہو جاتے ہیں، ویل چیئر پر ہو جاتے ہیں. زرداری ہو گیا، شہباز شریف ہو گیا، نواز شریف ہو گیا. تو ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، صرف یہ ان کو عمران فوبیا لگا ہوا ہے، بس یہ بیماری ہے ان کو. تو اللہ بہتر کرے گا. جی جی آج کا جلسہ جو ہے ایک تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس میں عوام، باقی آپ دیکھ لیں، سواد کا جلسہ دیکھ لیں، مالاکنڈ کا، اور حفظ آباد کا دیکھ لیں، میلسی کا دیکھ لیں. کل جو جلسہ ہوا ہے کمالیہ کا، وہ دیکھ لیں. تو پچھلے جلسوں سے میرا خیال ہے 2 گنا زیادہ عوام آئی ہے. تو کسی جی نے جی مہنگائی کا، میرا خیال ہے کوئی ایشو نہیں اٹھایا کسی نے مہنگائی کا. تو جو ہماری اپوزیشن ہے، ان کے پاس کیا ایجنڈا ہے مجھے بتائیں آپ؟ کیا سوائے عمران اتارنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے؟ کیا کریں گے یہ؟ کس کو وزیر اعظم بنائیں گے، کس کو وزیر اعلیٰ جی بنائیں جی گے، یہ کون؟ تو صرف یہ آپس، جی یہ بغض یہ تو عمران میں سب. اپوزیشن اس وقت جی اپوزیشن اس وقت جو کچھ کر رہی ہے، یہ صرف کرسی اور اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہے، جبکہ جی ملکی مفادات، آزاد خارجہ پالیسی اور ملک کی خود مختاری کے یہ سراسر خلاف جا رہا ہے. حالانکہ میرے خیال کے مطابق اس وقت جی سب کو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، اس کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا چاہیے تھا کہ چلے 70 سال کی گندگی اور 70 سال کی غلامی، جو ہم غلامی کا توق اپنے گلے سے نہیں اتار سکے تھے، تو یہ ایک ایسا لیڈر سامنے آیا تھا کہ جس نے ہمیں ہماری خود مختاری، ہمارے یکجائیت کو سامنے لایا، ہماری آزاد خارجہ پالیسی مرتب کی. جی لیکن یہ لوگ صرف کرسی اور اقتدار کی بھوک میں اس کو ڈیگریڈ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اپنے بیرونی آقاؤں کے اشاروں پہ. بالکل مجھے صحیح تو بات، یہ سب کچھ یہی نظر آ رہا ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے، یہ بالکل ناکام ہوں گے. انشاءاللہ آپ جنرل گل امید کے پچھلے بیانات عمران خان کے بارے میں جو ہیں وہ دیکھ لیں، آپ کو سب سمجھ آ جائے گی. تو جی بالکل انشاءاللہ تعالی بالکل. ہر بشعور شخص جو ہے نا، جو تھوڑا سمجھتا ہے، جو پیٹ کا پجاری جی نہیں جی ہے، وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اور بالکل. انشاءاللہ آگے مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ 200 سے 155 سیٹیں تھی میرا خیال ہے پچھلی دفعہ عمران خان کی، پی ٹی آئی کی. تو ابھی جی 200 جی سے زیادہ سیٹیں انشاءاللہ، 200 سے ابو اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی. تو دیکھیں اللہ بہتر کرے گا. ہماری تو دعا ہے کہ ان کو بھی، لوگوں کو عقل جی آئے، ملکی مفاد کے بارے میں سوچیں. آپ ٹی وی دیکھ لیں، جو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اینکرز، اس میں ملکی مفاد کی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے؟ کبھی انہوں نے غور کیا ہے کہ ہم نے معدنیات کہاں کہاں سے نکالنی ہے؟ کبھی انہوں نے اس بارے میں جی جی بحث کی ہے کہ ہماری بجلی جو کم ہے ملک میں، اس کا کیا ہم نے سلوشن کرنا ہے، اختیار کرنا ہے، کیسے بجلی کو پورا کرنا ہے؟ کبھی اس بارے میں کبھی جی جی غور کیا ہے؟ ہمارے ملک میں آپ کو میں بتاؤں کہ معدنیات کی بے پناہ اشیاء ہیں. گلگت بلتستان میں دنیا کا بہترین روبی نکلتا ہے.
سوات میں ایسے ہی ہے. بہترین زمرد اور نیلم کی کانیں ہیں جو لوگ بلاسٹنگ کر کے نکال رہے ہیں اور 80% ضائع ہو جاتا ہے, 20% نکلتا ہے. اگر اس کو لیزر ٹیکنالوجی سے نکالا جائے تو 80% یہ چیزیں بچت ہو سکتی ہیں. تھر کے علاقے میں جہاں بالکل لوگ ایسے ہی ہے. بھوک سے مر رہے ہیں, تھر کے علاقے میں جہاں لوگ بھوک اور دوائیوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے مر رہے ہیں, وہاں پر کوئلہ جو ہے وہ اتنا کوئلہ ہے کہ 200 سال تک سعودیہ کا جتنا تیل ہے اتنا تیل بن سکتا ہے اس کوئلے سے. جی جی ہمارے ملک میں دنیا کے جتنے یورپ کے ملک ہیں جو ٹھنڈے علاقے ہیں جہاں کبھی کبھی سورج دن میں کوئی ایک آدھ بار جو ہے نا وہ اپنا چہرہ دکھاتا ہے, وہاں پر جی یہ شمسی توانائی کے یونٹ چل رہے ہیں اور اس سے پورا ملک انہوں نے روشن کیا ہوا ہے. تو ہمارے ملک میں تو سورج جو ہے نا اس نے ہماری جو ہے نا وہ جلدیں جلا کر رکھ دی ہیں, اتنا سورج نکلتا ہے. تو کیا ہمارے ملک میں جی نہیں ہو بالکل سکتا, ایسے ہی ہے. شمسی توانائی کے یونٹ نہیں لگ سکتے؟ لیکن کون کرے, جی یہ جی ایک دوسرے کی سلواریں اتارنے سے فرصت نہیں ہے ان کو, ہمارے سیاستدانوں کو. تو ملک کی مفاد جی کے جی بارے میں جو سوچے گا وہی کامیاب ہوگا, اور جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دشمن غیر ملکی طاقتیں جو ہیں وہ سوچنے دیتی ہی نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جب پاکستانی قوم جو ہے نا آٹا, چینی, سوجی, اپنا گھی اور بجلی اور گیس کے بلوں سے نکلے گی, آزادی ہوگی, تو ان میں جذبہ جہاد جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ابھر کر باہر آئے گا. ابھی تو ہر بندے کے جی جی کسی کے شعور 4 بیٹے بیدار ہیں ہو. تو ابھی تو یہ پوزیشن ہے نا کہ اتنی مطلب معاشی طور پر اتنے تنگ ہیں لوگ کہ اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں تو وہ کہتا ہے یار چاروں کو 4 ملازمت کریں یا چلو گھر کا کوئی خرچہ چلے. تو اگر یہ معاشیات جی جی ہماری سیدھی ہو جائے تو لوگ کہیں کہ یار ٹھیک ہے یہ 2 بچے میرے جہاد کے لیے جاتے ہیں تو جانے دیں ان کو. تو ان کو پتہ ہے امریکن اور بالکل یہودی جو لابی ہے ان کو پتہ ہے, ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہمارے نسلوں کے بارے میں جانتے ہیں. ان کو میں کچھ عرصہ ہم نے برٹش ایمبیسی کے باہر فارم وغیرہ ہم نے لکھے ہیں, فارم وغیرہ لکھا کرتے تھے ویزا, جو لوگ ویزا اپلائی کرتے تھے. تو اس وقت جو جی سر جی لائل ہے جس کے نام پر لائل پور بنا تھا, اس کا پوتا جو ہے وہاں یہ ہمارے پاس سفیر تھا اس وقت برٹش ایمبیسی کا. اب مجھے نام اس کا نہیں آ رہا, جی جی یاد آ رہا, لیکن اس کا بھی لائل ہی آتا تھا اس کے نام میں. تو وہ آپ مجھے بتائیں جس کے دادے نے پاکستان میں حکومت کی ہے ان کو ہماری نسلوں کے بارے میں نہیں پتا کہ ہماری کیسی کیسی قوم ہے, کیسی جی نسلیں ہیں, کیسے کیسے ان کے مزاج ہیں, اور یہ کس چیز پر بکنے والے ہیں. بس وہ چل رہا ہے کام ان کا. تو ہمیں سوچنا چاہیے, عوام کو سوچنا چاہیے کہ کم از کم ان لوگوں کا ساتھ دیں جو ملک کے ساتھ مخلص ہیں, جو قوم کے ساتھ مخلص ہیں, جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں. تو پاکستان میں اللہ پاک جی نے جی کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی, اللہ نے نوازنے میں ہمیں کمی کوئی نہیں چھوڑی. بس ایک چیز ہم پر اللہ نے چھوڑ دی ہے کہ لیڈر آپ اپنا منتخب کرو, باقی سب کچھ دے کر. بالکل جتنے موسم پاکستان کے ہیں دنیا کے کسی ملک میں ایسے موسم نہیں ہے. جس قسم کا خطہ ایسے ہی ہے. زمین جو ہے, کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا طارق عزیز کی, تو انہوں نے کہہ رہے جی تھے جی کہ ایک مفکر کرتے ہیں کہ جس ملک میں سمندر ہو, پہاڑ ہو, صحرا ہو, میدانی علاقہ ہو, اس کو کوئی کمی نہیں ہوتی کسی چیز کی. تو ہر چیز ہمارے پاس ہے, گلیشیئر ہمارے پاس ہے, پہاڑی علاقہ ہمارے پاس ہے جو جی معدنیات اور الحمدللہ سے بھرا ہوا ہے, بالکل پلینس قطع زمین ہمارے پاس ہے, صحرا ہمارے پاس ہے, تو سمندر ہمارے پاس 1500 کلومیٹر کا علاقہ جو ہمارا سمندر کے ساتھ اٹیچ ہے. مجھے بتائیں اللہ نے کوئی نوازنے میں کمی جی چھوڑی ہے؟ بلوچستان جس کو انہوں نے کچھ اللہ پاک سمجھا ہی نے نہیں ہے, تو 100 کلومیٹر جو ہے نا 100 میل کے علاقے میں اس میں سونے کی کان ہے, وہ جو جی ریکارڈ ایک کیا اس کو والی کہتے ہیں, اس کا جو نکل گیا, تو سونے کی بہترین جو ہے. تو جی بلوچستان میں جی وہی سوری. تو ذوالفقار بھائی اللہ پاک نے ہمیں نوازنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, لیکن صرف ایک جی جی چیز ہوتا ہے نا بندے کو, کوئی سارا کچھ میں تمہیں دیتا ہوں لیکن ایک تم اپنی طرف سے کرو. لیڈر چننے کی جو ہے نا وہ بالکل ذمہ داری یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے کہ آپ چنو, اور ہم ہر ایسے ہی بار جو ہے وہ لٹیروں کے آگے چڑھ جاتے ہیں بریانی اور قیمے والے نان کے چکر میں. تو جب جی ہماری جی قوم یہ قیمے اور نان اور اس چیزوں سے نکلے گی تو میرا خیال ہے اللہ پاک ہماری پر بھی بہتری کرے گا انشاءاللہ, اور وہ وقت نزدیک ہے, مجھے نظر آ رہا ہے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا.
جی جی بالکل. جس طرح کے ایک امریکن امبیسڈر کے الفاظ تھے پاکستانی سیاستدانوں کے حوالے سے، جی جی اس نے یہ کہا تھا کہ یہ پاکستانی سیاستدان پیسے کے لیے اپنی ماں کو بھی فروخت کرنے سے باز نہیں آتے. جی جی ہمیں اس وقت تو انتہائی غصہ آیا آج تھا. جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جو خرید و فروخت شروع ہے لوٹوں کی، وہ تو جی جی صاف سامنے بالکل نظر آ ہماری رہا ہے بیچ رہے ہیں اور کہ کیا کر اس رہے ہیں. نے جو بالکل کہا تھا وہ بالکل صحیح بات ہے. 100% ٹھیک کہا تھا. جی جی تو بس ان کو شرم ان کو نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے. تو کیسر نہیں آیا سامنے؟ کیسر سے رابطہ جی نہیں ہو رہا؟ کیسر صاحب ابھی کام پہ ہیں، مصروف ہیں، دیکھ رہے ہیں ہمیں، لیکن فی الحال مصروف ہیں وہ. اچھا اچھا چلیں اللہ پاک خیر کرے. جی جی تو ویسے جی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تو جو عالیہ دیکھیں رات کو جلسہ آج 3 بجے شام کو 4 بجے شروع ہونا ہے عمران خان کا. تو کل جی دن جی کو ہی لوگ جلسہ گاہ میں پہنچنا شروع ہو گئے تھے. بہت بڑا جو ہے نا وہ گاڑیوں کا قافلہ جو تقریباً میں نے سنا ہے کہ 20 کلومیٹر لمبا وہ قافلہ ہے، وہ گلگت سے آیا ہے. تو اسی طرح پر پورے پاکستان کے لوگ جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جی ہمارے جی ساتھ کون مخلص ہے اور کون جو ہے وہ. اور ان کو بھی پتہ ہے یہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں، جو مولانا صاحب کے ساتھ لوگ ہیں، وہ تو ہے ہی جعلیت کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. وہاں سے وہ نکلے ہوئے، ان کو تو سمجھ آتی ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے. ان کی تو اپنی سوچ ہی نہیں ہے نا. جی بالکل. تو جی جی نون لیگ والے جو ہیں وہ ان کو سمجھ ہے، لیکن وہ بس اس بغض میں لگے ہوئے ہیں کہ یار محلے والے کیا کہیں گے کہ کل یہ نون لیگ کے تھا تو اب پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں آ گئے. عوام جو ہے نا یہ تھوڑی سی ہماری جی جو جی ایسے چھوٹی ہی ہے بالکل. عام جو گلی کوچے میں ہم رہنے والے لوگ ہیں نا، مڈل کلاس، ہمیں یہ بڑی شرم آتی ہے جی پارٹی جی تبدیل کرتے ہوئے. حالانکہ جی جو جی لیڈر آن ہیں جو اپنے آپ کو سیاستدان سمجھتے ہیں، یہ چوتھے دن پارٹی چینج کر دیتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی. اور جو عام بالکل ایسے ہی ہے. شہری ہے پاکستان کا، اس کو بھی پتہ ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. بس وہ شرمندگی کی وجہ سے پارٹی چھوڑنا پسند نہیں کرتے ہیں. بس وہ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جی نہیں وہ نواز شریف ٹھیک ہے جی، وہ شیر ہے جی. حالانکہ کل پرسوں جی جی مریم نواز صفدر جو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ گیدڑ کی کھال پہن کر نواز شریف بننے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بتائیں مجھے کہ باپ کو گیدڑ کہہ رہی ہے. ایسے ہی ہے. تو ان جی جی سچ نکل جاتا ہے ان کے منہ سے. تو اللہ ان کو ہدایت دے. بالکل. تو اللہ پاک کرم کرے ہمارے ملک پر. ہماری تو دعا ہے اور کوشش بھی یہی ہے بالکل جی. کہ کسی طریقے سے بھی ہمارا ملک ترقی کرے، اور انشاءاللہ کرے گا. انشاءاللہ یہ وقتی انشاءاللہ. طور پر پریشانی ہے. ترکی تھوڑا تنگ ہوا تھا جب اردوغان آیا تھا، تھوڑی پریشانیاں تھی ترکی میں. جی جی تو آج دیکھیں اس کی کیا پوزیشن ہے. تو اللہ بہتر کرے گا جی، کوئی ایسی بات بالکل. نہیں. ہم تو عوام کی جی 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 عوام کی جو طاقت ہے وہ بڑے بڑوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیتی ہے، جی جی بشرطے کہ عوام کے اندر وہ شعور اجاگر ہو جائے جو ہونا چاہیے، جو قوموں میں ہوتا ہے. بقول جی آپ کے جی جس طرح کہ ہم ایک بھیڑ کی صورت میں تو ضرور ہیں، لیکن ایک قوم آج تک ہم نہیں بن سکے. نہیں بنے ہم ابھی ہجوم ہے ہجوم. بالکل ابھی تک ہم ہجوم بنے ہوئے ہیں. جی جی آپ نے 3-4 دن تو پہلے ہمارے سابقہ وزیر اعظم جو ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، اس سے وہ بھی عباسی صاحب ہی ہیں جو اینکر تھے، انہوں نے پوچھا کہ مقصود چپراسی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے آگے سے کہا وہ میرا رشتہ دار ہے. مقصود چپراسی خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں میرا. ہیلو
ذوالفقار صاحب آپ کا کیمرہ آف ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ میرا رشتہ دار ہے اور پیسہ جو ہے اس کا بھائی دبئی میں ڈاکے مارتا رہا ہے تو اس نے بھیجے ہیں. آپ کے ملک کو، آپ کے قانون کو کیا ہے اس میں؟ آپ مجھے بتائیں. یہ ان کی سوچیں ہیں.